ہے، ترس کھانے والا ہے. یعنی ہم لوگوں پہ اللہ تعالیٰ ترس کھا کے فائدہ پہنچاتے ہیں. ہماری حیثیت سمجھنا چاہیے کہ ہم ترس کھانے کے قابل ہیں. اللہ تعالیٰ ہم پہ ترس کھا کے فائدہ پہنچاتا ہے. اب یہ جو بات شروع ہو رہی، اب یہ ہمارے فائدے کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں، ہم یہ قرآن شریف کا یہ پوائنٹ مس کر دیتے کہ یہ صورتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو رہی ہیں، جہاں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ترس کھا کے فائدہ پہنچاتا ہے. تو امیڈیٹ فائدہ کیا ہے؟ یہ آیتیں آپ کے سامنے تلاوت ہو رہی ہیں، یہ فائدہ ہے اصل. اور یہ ہم پہ ترس کھا کے آپ دیکھیں گے کہ وہ ترس کھانے کے معنی بھی آ جاتے. ہا میم، اب یہ بار بار آیا ہے کہ یہ حروف مقطعات ہے، اور اس کے بارے میں یہ بات طے ہے کہ اس کے معنی سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں معلوم. اور کئی لوگ اس میں گیس ورک کریں، اور گیس ورک ہمیشہ میس ورک رہتا ہے، تو گیس ورک پہ نہیں جانا ہے. البتہ ایک حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن شریف کے سکورنگ کا جو نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس میں بات آئی ہے کہ ایک ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں الف لام میم کا جو ہے حوالہ دیا ہے. تو بعض علماء اس سے ایک بات، اس کی تفسیر یوں کرے کہ بھئی بغیر سمجھے کے بھی، کیونکہ الف لام میم کے معنی کسی کو نہیں معلوم، تو بغیر سمجھے کے بھی اگر آپ قرآن پڑھیں تو ہر حرف پہ 10 نیکیاں لکھی جائیں. میرے ذہن میں ایک بات یہ آتی ہے کہ دیکھیں، جیسا اب آپ کے آگے کی آنے والی آیت سے صاف ظاہر ہو جائے گا کہ یہ قرآن کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، اچھی طرح سے سمجھیں، اس نیت سے کہ اس پہ عمل کریں. تو یہ جو مقصد ہے، اس مقصد کے لیے جب بندہ کھولتا ہے قرآن، تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں دیتے ہیں. تو اب کسی کا بھئی، جیسا عام طور پہ کئی لوگ ہیں جو مہینے میں ایک قرآن ختم کرتے ہیں، روز ایک پارہ ختم کرتے ہیں، سال میں 12 قرآن ختم ہو گئے. اگر وہ 70 برس پڑھے ہیں تو کتنے قرآن ختم ہو گئے. تو اتنے قرآن میں اتنے حروف، کروڑ نیکیاں لکھی جا رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. ہم محروم رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی جو ہے برکت ہے. والکتاب المبین. اب یہ جہاں واو ہے، یہ واو خصمیہ ہے. واو خصمیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں کتاب المبین کی، یہ کتاب جو ہر چیز کو سمجھا کے ظاہر کر دیتی ہے، اس کی قسم کھا رہے ہیں. اب یہ معنی سمجھے، ہم لوگوں کے ذہن میں اکثر یہ بات نہیں رہتی ہے، بلکہ بعض وقت تفاسیر میں بھی یہ بات نہیں آتی ہے کہ قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ گواہی دینا. ہم کو کسی اور کی قسم نہیں کھانا چاہیے. اگر قسم کھانا ہی پڑا تو صرف اللہ کی قسم کھانا چاہیے. تو جب ہم قسم کھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ گواہ ہے، مطلب یہ ہوگا. اب یہاں والکتاب المبین، یہ جو کتاب کھول کے سمجھاتی ہے، ہر چیز کو ظاہر کرتی، وہ گواہ ہے. اب آپ دیکھیں گے آگے. اب اس کی ایک مثال لیجئے جو ہم نمازوں میں سورت پڑھتے، والعصر، زمانے کی قسم. زمانہ گواہ ہے، پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لو، زمانہ گواہ ہے. کائے کا گواہ ہے کہ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یعنی آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرے اور صبر کی تلقین کرے، یہی لوگ کامیاب رہے، باقی کے سب لوگ نقصان اٹھانے لگے. یہ زمانہ گواہ ہے. پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھیے آپ، فرعون، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، یہ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے. تو زمانہ گواہ ہے. تو اب یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ یہ کتاب جو ہر چیز، یعنی یہ قرآن جو ہر چیز کو کھول کے سمجھاتی ہے، وہ گواہ ہے. کیا کہ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا. یہ قرآن گواہ ہے، عربی زبان ہے. مقصد کیا تھا؟ تاکہ تم اس کو سمجھو. سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ کائے کے لیے سمجھو؟ بہترین سمجھ. ایک صاحب آئے تھے یہاں، آ کے بولے بھائی اگر ایسا ہے، ایک سال کوئی اگر اٹینڈ کر لیا تو کیا نالج بڑھ جائیں گی اس کی؟ یہ نالج بڑھانے کے واسطے نہیں آتے ہیں، قرآن سن کے سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کے لیے آتے ہیں. تو یہ کتاب گواہ ہے جو ہر چیز کو کھول کے سمجھاتی ہے کہ یہ عربی زبان میں ہے. اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جیسا پرسوں ایک اسٹیٹسٹکس ملی کہ اس وقت 22 ممالک کی زبان، آفیشیل زبان عربی ہے. 22 کنٹریز کی زبان عربی ہے. تو زندہ زبان ہے، اس کی گرامر زندہ ہے، اس کی ووکیبلری زندہ ہے، اس کے الفاظ زندہ ہے. جس کی مادری زبان عربی ہے، جو اچھی عربی جانتے ہیں، وہ بغیر کسی ترجمے کے پورے قرآن کو سمجھتے ہیں. تفسیر الگ بات ہے، سمجھنا الگ بات ہے. اب جیسا میں بار بار بیان کرتا ہوں کہ اب آپ دیکھیے کہ خصوصاً
تراوی کے بعد جو وطر کی نماز ہوتی ہے اس میں جو امام مکہ معظمہ کے دعا مانگتے ہیں تو کئی اربوں کی آنکھوں سے آنسو چلے جاتے ہیں. ان کی مادری زبان ہے, وہ سمجھ رہے ہیں دعا کو, ہم بیوقوف ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں نہیں, ہم پریشان ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیوں رو رہے ہیں, یہ لوگ کیا ہو گیا ان لوگوں کو, کیوں رو رہے ہیں. تو کئی ممالک ایسی ہے, ایک قرآن یہ گواہ ہے کہ عربی میں نازل کیا گیا, اس لیے نازل کی گئی ہے کہ لوگ سمجھیں. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ کتابی لدینا علی حکیم, اور بے شک یہ ہمارے پاس ام الکتاب میں ہے جو بہت بلند اور حکیم ہے. یہ ام الکتاب کیا ہے؟ اور سورہ بروج کے آخری دو آیات میں آیا کہ وَإِنَّهُ فِي قُرْآنٍ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظ, اور بے شک یہ قرآن ہے جو لوح محفوظ میں جو ہے محفوظ ہے. یہ لوح محفوظ کیا ہے؟ یعنی لوح محفوظ ایک ایسی کتاب معلوم ہوتی ہے جس میں دنیا میں جو جو چیزیں ہیں اور جو جو چیزوں سے جو جو عمل ہو رہا ہے قیامت تک ہوتا رہے گا, ہر چیز اس میں لکھی ہوئی ہے. تقدیر پہ ایمان اسی کو بولیں گے. لوح کے معنی تختی کے آئے ہیں, چپ کے جیسا, سلیکون چپ ہے, میموری چپ ہے, جو کمپیوٹر سائنسز سے واقف ہیں کہ بھئی وہ بھرتے چلے جا رہے ہیں پروگرامز, اس پہ آپ میموری چپ پہ بھرتے جا رہے ہیں. یہاں دماغ میں بھی ہماری یادداشت میموری چپ ہے. 80 90 برس کی عمر ہو گئی ہے, بچپنے کے واقعات یاد ہے, میموری چپ پہ پورا فیڈڈ ہے. کیسی چپ ہے یہ؟ پھر قیامت میں یہ نکالی جائے گی, بتائی جائے گی. تو لوح محفوظ ایک ایسی کتاب ہے جس میں دنیا میں جتنا میٹر ہے اور جو میٹر کے ایونٹس ہیں پورے لکھے ہوئے, اس میں یہ قرآن ہے, اس سے جو ہے نازل کی گئی ہے قرآن. اور پھر یہ ام الکتاب یا قرآن کیسی ہے کہ یہ علی حکیم, یہ بہت بلند ہے, تمام چیزوں سے جو ہے پاک ہے, بہت بلند ہے, اور یہ حکیم ہے. حکیم کا مطلب کیا ہوتا کہ دیکھیے اس مادے میں 3 معنی آتے ہیں. ایک تو حکمت کے معنی آتے ہیں, دانائی, وزڈم, اس میں وزڈم بھرا ہوا ہے. قرآن مجید میں بھی اور لوح محفوظ میں بھی وزڈم بھرا ہوا ہے. پھر اس کے بعد میں یہ وزڈم کی بنیاد پہ اس پہ فیصلے دیے گئے ہیں. قرآن میں جو فیصلے آئے ہیں وہ وزڈم کی بنیاد پہ, دانائی کی بنیاد میں ہیں. اور پھر جو قرآن کے فیصلے ہیں اس میں استحکام ہے, فرمنس ہے, اس کو کوئی نہیں بدل سکتا, اس کے آگے پیچھے سے باطل داخل نہیں ہو سکتا. ہم پڑھ چکے ہیں لا ریب فیہ, اس میں کوئی چیز شک کی نہیں ہے. اور پھر یہ ام الکتاب کا جو ہے, کے معنی یہ آتے ہیں کہ سورس. دیکھیے اماں, ماں کو بولتے ہیں, امام لیڈر کو بولتے ہیں, یہی حروف کا جو ہے ڈیریویٹیوز ہیں یہ. تو یہ اصل کتاب ہے, ام الکتاب جو اوپر ہے یہ اصل کتاب ہے, یہ سورس بک ہے, یہ ماں ہے, یہ لیڈر ہے. یہ تمام حالات کو کیا کیا, کون سی چیز کب کہاں رہنا ہے, یہ تمام چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں. اس جگہ پہ یہ جو ہے قرآن محفوظ ہے. فَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ, کیا ہم اس ذکر کو یعنی قرآن کو تم کو درگزر کرتے ہوئے اس لیے تم سے ہٹا لیں کہ تم ایک حد سے نکل جانے والی قوم ہو, محض اس لیے کہ تم حد سے نکل جاتے ہو, اسراف کرتے ہو, غلط جگہوں پہ محنت کرتے ہو, جہاں کرنا ہے وہاں محنت نہیں کرتے ہیں. محض اس ریزن سے ہم تم کو درگزر کرتے ہوئے قرآن کو ہٹا لیں, دوسروں کو چھوڑ دیں جو اس پہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہاں زیادہ خطاب مکہ معظمہ کے مشرکین سے ہے. فَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ, اور ہم نے تم سے پہلے لوگوں میں کتنے نبی بھیجے. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, اور ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا لیکن وہ ان کا مذاق اڑانے لگے, مذاق کرنے لگے. کہ بھئی یہ دیکھیے کیسی بات کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ ہوں گے, مٹی میں مل جائیں گے, ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی, کیا تماشے کی بات کر رہے ہیں, نعوذ باللہ. اس طریقے سے نبیوں کا مذاق اڑا ہے کہ بھئی حساب کتاب ہوگا, سنا کہ کون نیکی کرا ہے, کون برائی کرا ہے, جنت ہے, دوزخ ہے. اس قسم کی باتیں جو ہے یہ لوگ کر کے نبیوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے. وَلَئِن فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضِيَ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ, تو ہم نے ان سے زیادہ پکڑنے میں, ان سے زیادہ جو طاقتور قومیں تھیں ان کو ہم نے جو ہے ہلاک کر دیا, اور پہلے لوگوں کی مثال گزر چکی ہے. دیکھیے جتنے تاریخی واقعات قرآن میں آئے ہیں وہ سبق لینے کے لیے ہیں کہ آج بھی وہی اللہ ہے, آج بھی وہی قانون چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کا. آج بھی جو ہے ہمارے گناہوں کی پکڑ ہو سکتی ہے, آج بھی اس کی سزا ہو سکتی ہے. تو یہ بات یاد رکھنا ہے کہ یہ واقعات جو پڑھ رہے ہیں نانی ماں کے کہانیاں نہیں ہیں, یہ تمام پیغمبروں کے جو واقعات ہیں اس سے سبق لینا ہے. اس سے
کہ آج بھی ہم اس طریقے کی، دیکھیے اس سے پچھلے اتوار کو ایک بات آئی ہے کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرے ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ ہماری دعائیں قبول اگر نہیں ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ ڈیفینیشن میں ہی نہیں آتے. دیکھیے ایک جگہ آیا کہ مومنین کی مدد کرنا ہم پہ انکمبنٹ ہے، حق ہے، کرنا چاہیے. پھر ہماری مدد کیوں نہیں ہو رہی؟ ہر جگہ کیوں مار کھا رہے ہیں؟ ہم مومنین کے ڈیفینیشن میں ہی نہیں آ رہے. وہ شیطان کی بات آگے آ رہی ہے، اس سے بات کھل کے سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم وہ ڈیفینیشن میں ہی نہیں آ رہے. تو بول رہے ہیں کہ جو ہے یہ پہلے لوگوں میں گزر چکی ہے، یہ مثالیں گزر چکی ہیں پیغمبروں کی اور قوموں کے جھٹلانے